اگر دیکھا جائے تو سال کافی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، نوکریاں گئیں، جانیں گئیں، پریشانی آئی اور 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل تھا اس ساری صورتحال میں، اور لوگوں نے کافی پریشان سال گزارا یہ۔ لیکن آج اس سال کا آخری دن ہے، کل انشاءاللہ ایک نئے سال کا سورج پہلے دن طلوع ہوگا اور انشاءاللہ بہتری لائے گا، پازیٹیوٹی لائے گا، چیزیں بہتر ہوں گی، روزگار ملیں گے، صحت ملے گی، سب کچھ اچھا ہوگا، یہ ہماری دل سے دعا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے، دعا کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے مفتی زبیر صاحب سے۔ مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب پچھلا سال لوگوں نے کافی پریشانیاں دیکھی ہیں، کافی دکھ اٹھائے ہیں، ہم چاہتے ہیں نیا آنے والا سال بہت بہتر ہو، بہت اچھا ہو، خوشحالی لائے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے ان کے حق میں دعا کر دیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ جی بالکل دعا کر لیتے ہیں، اور یقیناً یہ جو سال گزرا ہے اللہ کا تو ہر حال کے اندر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اس کو اہل علم کی اصطلاح میں، عرب و عجم کے اہل علم و دانش علماء کی اصطلاح میں عام الحزن کہا گیا ہے، یعنی دکھ اور غم کا سال۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے اندر بہت سارے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چیدہ شخصیات ہم سے رخصت ہو گئیں، اور کسی سال کے اندر بھی اتنے زیادہ اہل علم، اہل دانے، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات ہم سے رخصت نہیں ہوئی، جتنا کہ اس موقع پر خاص طور پر ہمیں جس بات کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے حضور کے اندر ہم باقاعدہ گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کا، دعا کا، رجوع اللہ کا اہتمام کریں کہ یا اللہ اس طرح علم کو نہ اٹھا، کرونا کی بیماری کو ختم فرما، اور اے اللہ ہمارے مملکت پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کے اندر شامل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اس سال کو جس طرح سے ہم نے گزارا ہے، اے اللہ آئندہ سال ہم سب کے لیے ترقی کا، فلاح و بہبود کا ذریعہ بنا، اور اس کا شفقتوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام کے تمام افراد، تمام انسانیت اور پوری امت مسلم اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام تر گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، عدلیہ کو، عوام کو، مقننہ کو، ہم سب کو نیک راستہ دکھا۔ اے اللہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے اور ایک دوسرے کی مخالفت برائے مخالفتان کو ترقی دینے کی طرف ہم سب کو اپنی توجہات فوکس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ کرونا کے وائرس کو پوری دنیا سے بالعموم اور پاکستان سے بالخصوص ختم فرما۔ حرمین شریفین کی آبادی دوبارہ تر و تازہ فرما، مساجد مدارس کو آباد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پورے کے پورے پاکستان کو ہر شعبے کے اندر بھرپور ترقیات عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سأل نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی زبیر صاحب۔ اور میں چاہوں گی کہ آپ اس دعا کے بعد خاص پیغام بھی دیں، کیونکہ مذہبی لحاظ سے ظاہری سی بات ہے جتنا اثر روحانیت میں ہے یا پھر پڑھ کے جو علاج ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، کیونکہ ہمیں ابھی اس بیماری سے لڑنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک سال گزر گیا یا سال نو یا نیو ایئر، اور ہم اس پر مبارکبادوں کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ہمارے کچھ ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ خوشی اپنی جگہ پر، اگر کسی کو خوشی منانی ہے تو اس میں بھی کچھ شریعت نے، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن جو اصل عزم کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس سب سے اس کا ٹائم ہے، اس کا وقت ہے، اوقات یہ بہت زیادہ عزیز ترین دولت ہے۔
اس کا ایک ایک منٹ تول کر کے خرچ کرنا چاہیے. اور اس موقع پر جبکہ نئے سال کی آمد ہے، گزشتہ اعمال کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے، ان اعمال میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر مستقبل کے اوقات کو طاعت اور عبادت میں لگانے، پاکستان کی فلاح و بہبود اور سماج کی فلاح و بہبود میں خرچ کرنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر بھی ہم اختیار کریں، اللہ کی طرف بھی ہم رجوع کریں. دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے متوازن زندگی گزاری جا سکتی ہے. یہی اسلام بالکل، اور یہی اعتدال والا راستہ ہے. بالکل مفتی صاحب، اور سورہ رحمان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کینسر کا علاج اس میں چھپا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کو شفا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو ایسا ہے کہ آپ جتنا اس کے قریب ہوں گے، جتنا اس کا ذکر کریں گے، جتنا پڑھیں گے، اتنا بیماریوں سے بچیں گے اور آپ کو ایک روحانی سکون حاصل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا مفتی زبیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.